یہ خود چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کرپشن شروع کر دیں، لوٹ مار شروع کر دیں، ڈاکو بن جائیں. سارے ڈاکو بھی نہیں بن سکتے. کہاں جائیں گے یہ سارے کے سارے لوگ؟ اس لیے قوم کو اس کام پہ نہ لگاؤ، نوجوانوں کے لیے راستے بناؤ، ورنہ یہ نوجوان یہ فرسٹریٹ ہو گئے تو پھر انارکی ہوگی، فساد ہوگا، کسی سے نہیں سنبھلے گا. جماعت اسلامی کا یہ دھرنا یہ پرامن دھرنا ہے. حالات کو پوری طریقے سے کنٹرول میں رکھا ہے، اور اس لیے کنٹرول میں رکھا ہے کہ پاکستان کسی بھی نئے فساد انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. پہلے ہی حالات بہت خراب ہیں، پہلے ہی ہمارے ہاں انسرجنسیز موجود ہیں، پہلے ہی یہاں پر جو ہے وہ لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. حکومت، اداروں اور عوام کے درمیان یہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ گیپ جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی فساد پھیلتا ہے. تو ہم مزید کسی ایسی چیز میں لوگوں کو مبتلا نہیں کرنا چاہتے، لیکن حکومت یہ سمجھے کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس اور وہ جو چاہے کرتے رہیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ آج 14واں دن ہے اس دھرنے کا. ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں. آئی پی پیز کو لگام دو، اس کا پورا اثر بجلی کے بلوں میں لاؤ، تنخواہ دار کے ٹیرف کو کم کرو، بڑے جاگیردار اور جو لینڈ ہولڈنگز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ. پاکستان میں اس طبقے کو کیوں استثناء حاصل ہے؟ ایک غریب تو اپنے موبائل کے کارڈ میں ٹیکس ادا کرے، لیکن بڑی بڑی جاگیروں والے اگر ٹیکس ادا نہ کریں تو پھر کیسے چلے گا ملک؟ تنخواہ دار 368 ارب روپے دے انکم ٹیکس کے، جاگیردار 5 ارب روپے جمع کرائے پورے پاکستان میں. ہم چھوٹے کسانوں کی تو بات نہیں کر رہے، چھوٹے کاشتکاروں کو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو ریلیف دو، لیکن بڑے جاگیرداروں کو تو ٹیکس نیٹ میں لاؤ، ان سے تو وصول کرو. اور ان جاگیروں کو کہ جو جاگیریں انگریز کی عطا کردہ تھی، جو انہوں نے اپنی محنت سے نہیں کمائی، ان کی اولادیں مزے کر رہی ہیں، سیاست بھی ان کی، سماج پہ گرفت بھی ان کی، دولت بھی ان کی، معیشت بھی ان کی، زراعت بھی ان کی، پھر گنے کی فصل بھی ان کی اور ملیں بھی ان کی چینی کی. تو یہ ایسا طبقہ جس نے اپنی محنت سے نہیں کمایا، ان کی زمینیں تو کسانوں میں تقسیم ہونی چاہیے، لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ بات ایڈریس ہو رہی ہے. جماعت اسلامی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے محروموں، مجبوروں، مزدوروں اور کسانوں کی بات کی ہے، اور اس سسٹم کو بالکل عیاں کر دیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس پورے نظام کے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جن کا استحصال کیا جا رہا ہے. لہذا جاگیروں پہ بھی یہ ٹیکس لگنا چاہیے. اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایکسپورٹ کو خراب کرنے کے لیے ایف پی آر کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ آپ جائیں اس کا تجزیہ کریں اور پھر اس کے نتیجے میں جس کو چاہیں، اور ان کو عدالت کی اختیارات دے دیے، اس کے نتیجے میں جو ایکسپورٹر ہے وہ ایکسپورٹر کہتا ہے کہ ہم ٹیکس دے سکتے ہیں، ٹیکس میں اگر آپ کچھ تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں وہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح چل رہا تھا کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس ہم سے لے لیں اور یہ ایف بی آر کا دھندا اس میں شامل نہ ہو. تو یہ بہت جائز مطالبہ ہے. ایک نئے خرابی اور کرپشن کی طرف کیوں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ لہذا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے ہمارا کہ ایکسپورٹر سے آپ ٹیکس لیں اور اسی طریقے سے لیں جس طرح چلا آ رہا ہے. ایک نیا فساد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایف بی آر کا جہاں تک تعلق ہے، ایف بی آر کے 22 سے 25 ہزار ملازمین ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود ایف بی آر میں کچھ انویسٹیگیشن کی گئی ایک زمانے میں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. 1299 ارب روپے کی وہ کرپشن سامنے آئی کہ جو پیسے ٹیکس میں وصول کیے جانے تھے اور رشوت لے کر چھوڑ دیا گیا. ٹیکس نیٹ کی بات ہی نہیں کر رہا میں، جو بڑا نہیں، لیکن جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو رشوت دے کر چھوڑ دیا گیا. وہ 1299 ارب روپے ہیں. آپ مارے پھرتے ہیں لوگوں سے، 1 ارب ڈالر کی بھیک مانگتے ہیں، 2 ارب ڈالر کی بھیک مانگتے ہیں. یہ تقریباً 4-5 ارب ڈالر بنتے ہیں جو صرف ایک ایف بی آر والا کرپشن کر رہا ہے. جبکہ ٹیکس جمع کیا کر رہا ہے؟ وہ ڈائریکٹ ٹیکس سے آپ اتنا سارا ٹیکس جمع کر لیتے ہیں، امپورٹ پہ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں. تو اتنے ملازمین کو ہم پالیں، ان میں سے بے شمار کی کرپشن کو بھگتیں، سسٹم کو مشکل کریں. تو یہ ایف بی آر، ابھی نئے لنگڑیال صاحب چیئرمین بنے، اب یہ ان کا کام ہے نا کہ یہ 1200 ارب روپے تو ہمیں بچا کر دیں.
1300 अरब रुपए। तो पैसे मौजूद हैं। ये पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि बांझ हो गया है, ये पाकिस्तान, इसमें पूरी पूरी सलाहियत मौजूद है, चीजें मौजूद हैं, गए गुजरे हालात में भी। लेकिन अगर सब लूट मार करते रहेंगे और सारा बोझ अवाम पे डालते रहेंगे, यानी एक महकमे की करप्शन अगर खत्म हो तो पाकिस्तान के ये बिजली के बिल कितने कम हो सकते हैं। लेकिन ये काम करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं होती, और उसका सबब ये है कि ये भी एक पूरी नेटवर्किंग होती है। कोई इदारा और इदारे का कोई आदमी अकेला नहीं खा रहा होता, अकेला खाने वाला तो जल्दी पकड़ा जाता है, लेकिन जब पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ होता है, नीचे से ऊपर तक का, ऊपर से और ऊपर तक का, और ऊपर से और ऊपर तक का, तब जाकर ये मसला जो है ये होता है कि ये पूरा एक जाल बन जाता है, और ये जाल पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। ये तो एक महकमा है, आप जिस महकमे को उठाकर देखें उसमें ये करप्शन नजर आती है। तो आप गवर्नेंस अच्छी ना करें, करप्शन खत्म ना करें, IPPs का पेट पालते रहें, उनको फराहम करते रहें, और कहें कि हम बिजली के बिल कम नहीं कर सकते, हम तनख्वाहदार का टैक्स कम नहीं कर सकते, तो फिर कैसे बात बनेगी। लिहाजा हमारा धरना यहाँ मौजूद है। आज ये धरना इंशाअल्लाह एक बड़े जलसा-ए-आम की सूरत में होगा, मार्च भी करेंगे और जलसा-ए-आम भी करेंगे, और आज का ये धरना इंशाअल्लाह एक नया पैगाम देगा पूरी पाकिस्तानी कौम को। बहुत ज़बरदस्त जलसा करेंगे हम इंशाअल्लाह। मैं पाकिस्तानियों से, इर्द गिर्द के लोगों से, और जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँच रही है उनसे कहना चाहता हूँ कि वो इस धरने में शरीक हों, अपनी पुरअमन सियासी मुज़ाहमत के इस कल्चर को फ़रोग़ दें। हम तसादुम नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हम इंतज़ामिया से मुठभेड़ नहीं चाहते, हम पुलिस से नहीं लड़ना चाहते, हम इदारों से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन हमें अपना हक़ चाहिए, पाकिस्तान के गरीबों का, मिडिल क्लास का हक़ चाहिए, और इसके लिए हमारा ये धरना जारी है। और आज हमने अपनी एक बड़ी मुशावरत भी मजलिस आमला की सूरत में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद रखी है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी भी तमाम तर सूरत हाल उसके सामने रखेगी, और फिर जो भी हमारी जमात इस्लामी का मशवरा होगा उसके मुताबिक हम इस धरने को और पूरे पाकिस्तान की इस तहरीक को एक नए आज़म के साथ जो है वो आगे बढ़ाएंगे।